دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اس کے بعد میں جامعہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے استاد حدیث حضرت اقدس مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے واعظ حسنہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب حسینی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما، گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عفت نشین خواتین اسلام، کافی دیر سے ہم ادارہ دینیات مکتب تجوید القرآن کے ننھے منھے طلباء سے ان کا تعلیمی مظاہرہ، اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، اور ان کا پرمغز پروگرام ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں نے کتنے بہترین انداز میں ہمارے سامنے قرآن شریف، احادیث نبویہ اور نماز کے عنوان پر بہترین تقریریں ہمارے سامنے پیش کی۔ عزیز دوستوں، اولاد اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد ماں باپ کی تمناؤں کا مرکز، ان کی امیدوں کا محور ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جبکہ اولاد نیک ہو، اور اولاد ماں باپ کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے اگر وہ بد ہو اور شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والی ہو۔ تو اولاد اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یَحَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اولاد اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو ہم قرآن سے جوڑے، تعلیمات نبوی سے جوڑے، اور ان کا رشتہ ہم قرآن سے مضبوط بنائیں۔ تو یہ اولاد کی قدردانی ہے، اور یہی اولاد ہمارے لیے باعث نجات ہوگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والی کی سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا۔ اور احادیث بتلائی جا رہی ہو، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي،
لوگوں قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ دنیا کا کوئی لیڈر اور کوئی منتری اگر ذمہ داری لے لے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری سفارش کروں گا، تو آدمی مطمئن ہو جاتا، بے فکر ہو جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب نے جو ہے ذمہ داری لی ہے اور وہ سفارش کرنے والے ہیں، ان کی سفارش کبھی ٹلتی نہیں، وہ جو ہے میرے بارے میں جو ہے کہنے والے ہیں، تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قرآن تم پڑھو، قرآن کل قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارش کرے گا، تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے، ایک مومن کو بحیثیت مومن ہونے کے، اس کو قرآن سے جڑنا چاہیے اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کا حصہ جو ہے تو وہ پڑھے، اس کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر جو ہے تو نہ گزرے۔ قابل صد احترام حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی اسٹیج پر تشریف فرما، گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عفت نشین خواتین اسلام، حضرت کے تشریف آوری سے قبل 2 منٹ میری بات ہو چکی تھی، جس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑنا اس دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم جیسے ان کی جسمانی فکر کرتے ہیں کہ اس بچے کو آگے چل کر کہیں پولیو نہ ہو جائے، ہم وقت سے پہلے اس کو پولیو ڈوز پلاتے ہیں، اس کو آگے چل کر کہیں ملیریا نہ ہو جائے، ہم وقت سے پہلے اس کو ملیریا ڈوز پلاتے ہیں، لیکن ہم اس کے روحانی اور اخلاقی فکر نہیں کرتے کہ یہ آگے چل کر کہیں کسی تنظیم کے ہاتھ نہ لگ جائے اور یہ جو ہے اپنا ایمان کمزور رکھ کر کے کسی کے حوالے ہو کر کے اپنے ایمان کھو نہ دے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال، لوگوں جلدی جلدی اعمال سمیٹ لو، جلدی جلدی اعمال کر لو، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسی اندھیری رات کی ٹکڑیاں آتی ہیں۔ اندھیری رات کی ٹکڑیاں کیسی آتی ہیں؟ 8 بجتے اندھیرا کم ہوتا ہے، 10 بجتے اس سے گہرا ہو جاتا، 12 بجتے اس سے زیادہ جو ہے گہرا اور ڈراؤنا ہو جاتا، 2 بجتے اس سے زیادہ وحشتناک ہو جاتا۔ جیسے اندھیری کی ٹکڑیاں بڑھتی چلی گئی، امت میں فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو تو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت پر بڑی جو ہے احادیث میں بڑی خوشخبری اور بڑی بشارتیں جو تو ارشاد فرمائی گئی، خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا، جو شخص 2 بچیوں کی تربیت کرے اور 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، اور کل قیامت کے دن یہ 2 بیٹیاں تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوگی، انا وہو ہکذا، میں اور وہ اس طرح، جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہے، اسی طرح مجھ سے قریب ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا من عال 3 بنات او 3 اخوات کن لہ سترا من النار، جو شخص 3 بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرے، جو شخص 3 بہنوں کی، بڑا بھائی 3 چھوٹی بہنوں کی تربیت کرے، کل قیامت کے دن یہ 3 بیٹیاں اپنے والد کے لیے اور یہ 3 بہنیں اپنے بڑے بھائی کے لیے، یہ جو ہے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، کن لہ سترا من النار، یہ جہنم سے جو تو آڑ بن جائے گی۔ اس لیے آج کے دور میں مائیں اور جو ہے ان کے والد، ان کو بڑی جو تو ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، دنیا کی کسی کالج میں، دنیا کے کسی ادارے میں ان کو نہیں بتلایا جائے گا اخلاق کیا ہے، اور جو ہے بڑوں کے ساتھ جو ہے کس طرح پیش آنا چاہیے، اور جو ہے زندگی کیسی گزارنی چاہیے، یہ ساری تعلیمات انہی مکاتب پہ ملے گی۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی جو تو دینی ماحول بنائیں، اس لیے کہ بچے ماں باپ کا پرتو اور ماں باپ کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ جس لائن کی زندگی گزارتے ہیں بچہ اسی لائن کو اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے، ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے۔ جس رنگ میں ماں باپ رنگے ہوئے ہیں، جس لائن کی زندگی ماں باپ گزار رہے ہیں، بچہ اسی لائن کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، خاص طور سے ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے دیکھا گھر میں اگر ماں نماز پڑھتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کر بازو میں نماز پڑھتے، ماں رکوع میں جاتی ہے بچہ رکوع میں جاتا، ماں سجدے میں جاتی ہے بچہ سجدے میں جاتا، ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی بچہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، حالانکہ اس کو کوئی پتہ نہیں رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، دعا کیا ہے، لیکن وہ ماں کی نقل کرتا ہے۔
اس لیے کہا جاتا ہے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اور زبان کی نسبت بھی ماں کی طرف کی گئی. کہا جاتا ہے ہماری مادری زبان، فادری زبان نہیں کہتے، یہ ہماری ماترو بھاشا ہے، پترو بھاشا نہیں کہتے، یہ ہماری مدر ٹنگ ہے، پیدر ٹنگ نہیں کہتے. تو زبان کی نسبت بھی ماں کی طرف کی گئی. معلوم ہوا کہ بچوں کی اور اولاد کی تربیت میں ماں کا بہت اہم رول ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے اذا کان رب البیت بالطبل زاریبا، اذا کان رب البیت بالطبل زاریبا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص. جس گھر کا سربراہ، جس گھر کا ذمہ دار ڈھولک پیٹنے والا اور طبلہ بجانے والا ہو، اس گھر کی اولاد اگر ناچنے والی نکل جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اور وہ اولاد قابل ملامت نہیں، بلکہ گھر کا وہ ذمہ دار قابل ملامت ہے جس نے ان کو وہ لائن دیا، جس نے اس کو رنگ میں رنگا. اس لیے ماں باپ کی بہت بڑی جو ہے تو ذمہ داری ہے. تو بہت طبیعت خوش ہوئی آج کے مکتب تجوید القرآن کا اس پروگرام کو دیکھ کر کے. بچوں نے کتنے بہترین انداز میں جو ہے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا، کتنی جرأت اور بے باکی سے جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے مافی ضمیر کو جو ہے تو پیش کیا. آج کے اس پرفتن دور میں اس ملک میں مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ اور ان علماء اکرام کی موجودگی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے رہیں گے، نیک لوگ دنیا سے خالی ہو جائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم نہیں اٹھائیں گے، راتوں رات بخاری شریف چلی گئی، مسلم شریف چلی گئی، ایسا نہیں ہوگا. ولكن يقبض بقبض العلماء، علماء کے اٹھ جانے سے علم دنیا سے اٹھ جائے گا. حتى لا يبقى منهم احد، یہاں تک کہ ایک بھی صحیح عالم نظر نہیں آئے گا. علاقے کے علاقے بنجر پڑے ہوگے. اتخذ الناس رؤوسا جهلا، لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنائیں گے، جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے. ففتو بغیر علم، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دے گا. ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے ان علماء کرام کی قدر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر، ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے اچھی اچھی کھجور چن لی جاتی ہے، اچھا اچھا جو چن لیا جاتا ہے، ردی قسم کا بیکار قسم کا رہ جاتا ہے. بیچنے والا یہ کہتا ہے بھئی کیا دینا ہے دے اور سارا جو ہے تو اٹھا لے. اسی طرح جو ہے لوگ ردی قسم کے دنیا میں رہ جائے گے، اچھے لوگ اہل اللہ جو تو دنیا سے رخصت ہو جائے گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبالہم اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ایسے جو ہے نکمے اور ناکارہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس لیے اس ملک میں یہ مدارس دینیہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے. ورنہ وہی ہوگا جو بخارا میں ہوا، جو تاشقند میں ہوا، جو سمرقند میں ہوا، جو عراق میں ہوا. عالی شان مساجد تھی، بڑے بڑے ہمارے مدارس تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی مساجد کی، وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی جو ہے مدارس کی، مکاتب کی، علماء اکرام کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی. آج وہ مدارس اور وہ مساجد کبھی کہیں جو ہے گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ہیں، بھینسوں کے طبیلے بنے ہوئے ہیں، رقاصاؤں کے ناچنے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی. اگر ہم ناقدری کریں گے مکاتب کی، اگر ہم ناقدری کریں گے علماء کرام کی، اگر ہم ناقدری کریں گے جو ہے مساجد کی، تو بہت ممکن ہے کہ پھر یہ نعمتیں جو تو ہم سے چھین لی جائے گی. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مکاتب کی حفاظت کریں. کتنا پیسہ ہمارے نوجوان پان کھا کر اور گٹکے کھا کر تھوکنے میں لگاتے، کتنا پیسہ ہمارے نوجوان سگریٹ کھینچ کر پھونکنے میں جو ہے تو لگاتے، لیکن وہ کسی مکتب کے لیے کبھی 100 روپے مہینہ پابندی سے نہیں دیتے. ان کے موبائل کا ریچارج اگر 1 گھنٹے کے لیے ختم ہو جائے اور ان کا جو ہے نیٹ پیک اگر ایک گھنٹے کے لیے ختم ہو جائے، بے چین بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن اور وہ ہزاروں روپے کا جو ہے ریچارج مارتا ہے، لیکن وہ کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی امام کے لیے وہ 100 روپے جو تو پابندی سے نہیں دیتا. تو یہ بہت بڑی ناقدری ہے ان مساجد کی، یہ ناقدری ہے جو تو ان مدارس کی. اس لیے ہماری ذمہ داری اس پرفتن دور میں اور جو ہے اس ملک میں ان مدارس کی حفاظت کرے اور اپنے نوجوان نسلوں کو بچائے. وہ ارتداد کا جو ہے تو شکار ہو رہے ہیں، دن بدن جو ہے وہ جو ہے ارتداد کے اندر جو ہے تو گھستے چلے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، قیامت سے قریب ایسا ہوگا اللہ کے عذابات آئے گی، زمین پھٹ کر اس میں دھسائے جاؤ گے، آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوگی اور جو ہے تو تمہارے چہرے جو تو بگاڑ دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا تھا متا ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گی، ناچ گانا عام ہو جائے گا، والقینات، ناچنے والوں کو عزت دی جائے گی،
آج وہی ہو رہا ہے، ڈانسروں کو عزت دی جا رہی ہے، سنگروں کو عزت دی جا رہی ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ہمارے ممالک ہیں جن کو ہم عرب ممالک کہتے ہیں، ہندوستان سے ناچنے والوں کو وہاں بلایا جا رہا ہے، کروڑوں روپے ان پر جو ہے تو لٹائے جا رہے ہیں، اور وہاں کے بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، تختہ دار پر جو ہے تو چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا الا ان راح الاسلام دائرۃ، لوگوں اسلام کی چکی چلتی رہے گی، اسلام کی چکی گھومتی رہے گی، یہ کہیں تھمے گی نہیں، یہ کہیں رکے گی نہیں۔ الا ان راح الاسلام دائرۃ فدور الکتاب حیث دارا، لوگوں تم اس طرف کو چلو جس طرف قرآن مجید ہے، جس طرف قرآن مجید ہے قرآن مجید کو ساتھ لے کر چلو، کبھی دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑنا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا دور آئے گا کہ قرآن مجید اور حکمران جدا جدا ہو جائے گی، لیکن تمہیں کیا کرنا، فلا تفارق الکتاب، لیکن تم نے کبھی قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا، کبھی قرآن مجید سے نہیں ہٹنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائے گی، تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائے گے۔ ان عصیتموہ قتلوکم، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کے ہاں میں ہاں اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، قتلوکم، یہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ، اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے، ان کے ہاں میں ہاں ملائے گی تو یہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ صحابہ نے پوچھا کیف نصنع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیا کریں، ان کی موافقت کر کے گمراہ ہو جائے یا ان کی مخالفت کر کے قتل ہو جائے، ہم کیا کریں، کیف نصنع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما صنع اصحاب عیسی ابن مریم، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حواریین نے کیا ہے تمہیں کرنا پڑے گا، تمہیں حالات پر صبر کرنا پڑے گا، مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا پڑے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حواریین نے کیا ہے، نشروا بالمناشیر وحملوا علی الخشب، ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن اسلام سے نہیں ہٹے، ایمان کو جو ہے تو ہاتھ سے نہیں دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا موت فی طاعت اللہ، موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ کی فرما برداری کی موت اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک طرف تمہیں جیون مل رہا ہو، زندگی مل رہی ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے، ایسی زندگی کو ٹھوکر مارو۔ ایک طرف تمہیں موت مل رہی ہے، اللہ کی رضا والی اور اللہ کی فرما برداری والی موت ہے، ایسی موت کو بڑھ کر جو ہے تو گلے سے لگا لو۔ اس لیے آج کے پر فتن دور میں حالات پر صبر کرتے ہوئے ہمیں جو ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے سے فرمایا تھا الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گے۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کے دین کی مدد کر اللہ تیری مدد کرے گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم وحدانیت کی، اللہ کی جو ہے وحدانیت کی تعلیم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینا، یہ دنیا کے کسی یونیورسٹی اور کالج میں نہیں دی جائے گی، یہ انہی مکاتب میں دی جائے گی، انہی مدارس میں دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں جو ہے تو ذمہ داری ہم پر یہ بنتی ہے، ہم ان مدارس کی اور مکاتب کی جو ہے تو قدر کریں، اور اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اور اپنا جو کچھ بن سکتا ہو، دام درم قدم سخن جیسے بھی بن سکتا ہو، ہم ان مکاتب کے لیے آگے بڑھ کر کے جو ہے قربانیاں دینے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، الصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے ہاتھ میں رکھنا، جیسے آگ کے انگارہ کوئی اطمینان سے ہاتھ میں نہیں رکھتا، یوں چرکا لگا یوں پھینکا، یوں چرکا لگا یوں پھینکا، ایسی ابھی ایمان تھا ابھی گیا، ابھی ایمان تھا ابھی گیا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام ہونے تک کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، آدمی شام کو مومن ہوگا صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کا سودا کرے گا تھوڑی سی دنیا کے فائدے کے لیے۔ اس لیے ہم ان مکاتب کی قدر کریں، ان علماء کرام کی قدر کریں، اور جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنا تن من دھن لگا کر کے ان کی حفاظت کرنا اس ملک میں ہماری ذمہ داری ہے۔ ان بڑے بڑے کبار علماء اور جبال العلوم کے سامنے یہ جو ہے اس طرح جو ہے تو بولنا یقیناً ان کے شان میں گستاخی ہے، لیکن چونکہ انہی کا حکم تھا تجھے جو پڑھایا گیا ہے کچھ جو ہے آ کر کے جو ہے تو سنا دے، اور ان علماء کرام کی پشت پناہی تھی۔ انہی چند گزارشات پر ہم جو ہے آج کی بات کو موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا حافظ صادق صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا تکفل فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔